بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریفلیکٹیو پرسنالٹی تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، شاید ہم اس سے اتنے مانوس بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک لفظ بہت عام طور پر ویسٹ کی یونیورسٹیز کے اندر یہ بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ریفلیکٹیو لرننگ ہے، ریفلیکٹیو لسننگ ہے، ریفلیکٹیو پرسنالٹی ہے۔ جو میں نے آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ بنیادی طور پر ریفلیکٹیو پرسنالٹی پر۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن جب ہم اسے ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اسے بہت اچھے طریقے سے بات سمجھیں گے۔ میرے خیال کے اندر کسی بھی نظام تعلیم کا، ایجوکیشن سسٹم کا، ٹیچنگ کا، ٹریننگ کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے، مذہب کا بھی ایک ہی آبجیکٹیو ہے، کسی بھی ریفارمر کا بھی ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جو ریفلیکٹیو پرسنالٹی ہو۔ اب ریفلیکٹیو پرسنالٹی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو بھی ہمارے حواس خمسہ سے کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے، بنیادی طور پر تو یا ہم سنتے ہیں یا ہم اسے دیکھتے ہیں یا ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہ تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی اس کی زیادہ اقسام بھی بتا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو تین طرح میں تقسیم کیا۔ یا وہ انفارمیشن ہے، کوئی جس سڑک اس طرف جاتی ہے، یہاں لاہور سے کراچی اتنے کلومیٹر ہے، آگے نہر ہے، آگے دریا ہے، یہ انفارمیشنز۔ پوری دنیا کے اوپر کتنے لوگ رہ رہے ہیں، یہ انفارمیشنز ہیں۔ اور کچھ ہمارے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ ہماری مذہبی انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں، کلچر کی بھی ہو سکتی ہیں، قانون کی بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے ٹرن نہیں کرنا، یہ انفارمیشن نہیں ہے، رادر یہ انسٹرکشنز ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے احکامات ہمیں مل سکتے ہیں، اسکول وقت پر آنا ہے، 8 بجے اسکول لگے گا، یہ انفارمیشن نہیں ہے، رادر یہ انسٹرکشنز ہیں۔ دفتر اتنے بجے لگے گا، یہ انسٹرکشن ہے۔ اور کچھ انسپریشنز کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے، آپ کو اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو میرے خیال کے اندر میں نے جو تقسیم کیا کہ جو بھی میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، تو اس میں مجھے تین طرح کی چیزیں لگتی ہیں، یا انفارمیشنس ہیں، یا وہ انسٹرکشنس ہیں، اور یا وہ میرے لیے کوئی انسپریشنس ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیسے کام کرتے ہیں۔ اگر تو انفارمیشن صرف انفارمیشن ہے، مثلا ایک مجھے انفارمیشن یہ ملے گی کہ آج ایک دنیا میں نیا طیارہ ایجاد ہو گیا ہے جس کی اسپیڈ پہلے سے دو یہ انفارمیشن ہے۔ نئی گاڑی ایجاد ہوگی، انفارمیشنس ہے۔ امریکہ کا صدر جیت گیا ہے، انفارمیشنس ہے۔ کوئی دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، یہ میرے لیے ایک انفارمیشن ہے، میرا اس سے کچھ لینا دینا ہے، سچ نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کسی خاص مقصد کے لیے کسی نے کوئی مجھے انسپائر کیا اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہیں، وہ غیر سیاسی بھی ہو سکتی ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی بھی انسپریشنز میرے سے ہو سکتی ہیں۔ اب اگر وہ انفارمیشنز میرے پاس ہیں، انسپریشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، اب میرے پاس آپشن کیا ہے؟ انفارمیشن تو انفارمیشن ہے، مجھے اس سے کچھ بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ اب اگر میں نے انسٹرکشنز بھی پڑھی اور سنی بھی، سمجھی بھی، درس بھی سنے، خطبے بھی سنے، تقریریں بھی سنی، ٹریننگ بھی سنی، اور وہ تھی انسٹرکشنز، تھی ہدایات، اور میں نے ان کو انفارمیشن سمجھ لیا۔ جب میں نے ان کو انفارمیشن سمجھا، مثلا یہ کہ مجھے کسی نے بتایا، خطبہ دیا، درس دیا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب یہ تو ایک انسٹرکشنز تھی۔ اب اس انسٹرکشن کو میں نے انفارمیشن سمجھ کر سٹور کر لیا۔ مجھے کسی نے کہا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ تو انسٹرکشنز تھیں، میڈیکل میں بھی، مذہب میں بھی، کلچر میں بھی، عام دنوں میں بھی، اور میں نے اسے انفارمیشن سمجھ لیا۔ اب میرے اندر انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے، جب کہ وہ انفارمیشن نہیں تھی، وہ انسٹرکشنز تھی۔
اب میں نے ان انسٹرکشن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر کسی انسٹرکشن پہ میں نے عمل نہیں کیا تو یہ شرط ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں نے اسے انسٹرکشن نہیں سمجھا، میں نے اسے ہدایت کی بات نہیں سمجھا، میں نے اسے کوئی کمانڈ نہیں سمجھا، میں نے اسے انفارمیشن کے طور پر ٹریٹ کیا۔ جب میں اسے انفارمیشن کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہوں تو میں فل آف انفارمیشنز ہوں، میرے پاس دنیا جہان کا نالج ہے، میڈیکل کا، صحت کیسے ٹھیک رکھی جا سکتی ہے، وزن کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اچھی خوراک کیسے کھائی جا سکتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب لیکن میرا عمل جو ہے اس پہ نہیں ہے، میں اس کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوا کہ جو بات میں نے سنی ہے وہ میں نے بطور انفارمیشن، بطور معلومات کے میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ نہیں، اچھی خوراک یہ ہوتی ہے، اچھی صحت یہ ہوتی ہے، اچھا طریقہ کار یہ آتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے ایک بہت زیادہ انفارمیشن اکٹھی کی کہ مجھے اپنی زندگی کے کاروباری معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ بے شمار انفارمیشن میرے پاس ہے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، خراب مال نہیں دینا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، بے شمار چیزیں میں نے یہ ساری کی ساری سنی، اور سن کر میں نے عمل نہیں کیا، میں نے ان کو بطور انفارمیشن اپنے پاس سٹور کر لیا۔ یہ بنیادی طور پر خرابی کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ جو چیز انسٹرکشنز تھی، ہدایت تھی، اس کو ہم نے ہدایت اور انسٹرکشن کی بجائے ہم نے اس کے اوپر لیبل انفارمیشن کا لگا دیا، اور وہ ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا، قرآن و حدیث بھی پڑھ لیا، اخلاقیات کی کتابیں پڑھ لیں، سب کچھ پڑھ لیا، اور علم ہمارے پاس سارا کچھ ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو علم کا ہونا کسی بھی آپ کی کامیابی کی نشانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علم کسی عمل میں نہ ڈالے۔ یہ میں بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ انفارمیشن جب تک میرے ایکشن میں نہیں ڈلتی، جب تک میرا علم جو ہے وہ کسی عمل میں نہیں ڈلتا، میں اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بنیادی طور پر ایک انفارمیشنز کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے جو بھی چیز ہمیں ملے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کس کھانے میں رکھنا ہے، انفارمیشن کے کھانے میں رکھنا ہے یا انسٹرکشن کے کھانے میں رکھنا ہے، اس پہ مجھے عمل کرنا ہے یا بس ٹھیک ہے ایک تاریخ ہے میں نے پڑھ لی، فرض کریں آپ نے مغلیہ حکومت کی تاریخ پڑھ لی، وہ ایک انفارمیشن ہے، سٹور ہوگی، کبھی کوئی بات ہوگی تو آپ بتا سکیں گے مجھے بھی پتہ ہے کہ مغل حکمران کون تھے، کب آئے، کب نہیں گئے، انفارمیشن سے۔ لیکن اگر ایکشن نہیں ہے تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے کوئی بہت فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمیں 5 کام کرنے آتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں تو ہمیں 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان بائس ہو کر اس انفارمیشنز کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اس کی لینگویج کو سمجھنا ہوگا، اس کی ٹرمنالوجیز کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اسے ہمیں ایویلیویٹ کرنا ہوگا۔ یہ جو انسٹرکشن مجھے مل رہی ہیں کیا میرے بلیف کے مطابق ہیں؟ کوئی مجھے آ کر کہتا ہے، کوئی انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ آپ اس کو سجدہ کریں، لیکن میرا بلیف تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ یہی بات کسی ایسے آدمی کو کہتا ہے جو بت پرست ہے کہ آپ اس بت کو سجدہ کریں، تو وہ سجدہ کر لے گا، کیونکہ اس کا بلیف جو ہے اس کے مطابق وہ بات ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب اسے انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر دوسری کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس انفارمیشنز کو، اس انسٹرکشن کو ایویلیویٹ کرنا ہے۔ کیا میرے بلیف، میری ویلیوز، میرے سسٹم، میری اقدار، میرا کلچر، میرا رہن سہن، میری آل اولاد، میری برادری کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ اس پہ پرکھنا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کیا مجھے عمل کرنا ہے اس پہ ضروری ہے؟ کیا ہر انسٹرکشنز پہ مجھے عمل کرنا ضروری ہے؟ اب ایک ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ یہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو 10 کلومیٹر دوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ میں 10 کلومیٹر دوڑوں اور میرے ساتھ کوئی اور پرابلم تو نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ اس لیے مجھے ایکٹ کرنے سے پہلے یہ تیسری بات ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ میرے لیے بینیفیشل بھی ہے، انسٹرکشن بھی ہے، میری ویلیو کے مطابق ہی ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور آخری بات یہ ہے
عمل کرتے کرتے کسی چوک میں کسی سٹیج کے اوپر رکنا اور رک کر پیچھے مڑ کر دیکھنا کہ جو میں نے سفر طے کیا ہے جو میں ٹھیک ڈائریکشن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم نہیں ہے کہ آپ 1000 میل چلے، اہم یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں چلے۔ تو ڈائریکشن کی چیکنگ بار بار ہر چوک میں کھڑے ہو کر ہوتی رہنی چاہیے۔ تو یہ 5 کام تھے۔ اب ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم نے انسٹرکشنز کو انفارمیشن میں لے لیا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ایک گیپ ہے بہت بڑا ہماری انفارمیشن اور ہمارے ایکشنز کے اندر۔ میں آپ کو بے شمار مثالیں اس کی دے سکتا ہوں۔ کسی بھی کم تولنے والے آدمی سے پوچھ لیں، آپ کو نہیں پتا کہ کم تولنا جرم ہے، قانوناً بھی شرعاً بھی؟ کہے گا مجھے پتہ ہے۔ میں ایک بہت دلچسپ مثال دیتا ہوں۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں شعیب ہاشمی صاحب، ان کے ساتھ میں نے اس کو بہت دفعہ شیئر کیا۔ کس کو نہیں پتا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے؟ ابھی ہم اٹھ کر آئے ہیں، جوتوں کو ہاتھ لگے ہیں، لوگوں سے ہم نے ہاتھ ملائے، یہ کرونا سے پہلے کی میں بات کرتا ہوں۔ آپ 500 700 1000 کی فنکشن اٹینڈ کر لیں، شادیوں کے یا کوئی بھی اور فنکشن، تو شاید ہی ان میں سے کوئی ایک آدمی ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہا ہو۔ ان کے پاس انفارمیشن تھی، اس انفارمیشن کو انہوں نے، وہ انفیکٹ انفارمیشن نہیں تھی، وہ انفیکٹ انسٹرکشن تھی ہاتھ دھونا۔ یہ ہماری حدیث کے میں بھی موجود ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، سب لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اس گیپ موجود ہے ہماری انفارمیشن اور انسٹرکشنز کے درمیان میں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جس کے پاس انفارمیشن ہے، وہ ہی از اے مین آف فل انفارمیشنز، بہت با علم آدمی ہے، بہت علم ہے اس کے پاس، علم کا وہ سمندر ہے۔ لیکن اگر اس عمل اس کے علم کے مطابق ہے جو اس کے پاس موجود ہے، تو پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ایک باعمل آدمی ہے۔ اور اس باعمل آدمی کے متعلق یہی ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو میں ریفلیکٹیو پرسنالٹی کہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور نظم ہے پوری ان کی، لیکن وہ ایک مصرع ان کا، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور علامہ اقبال صاحب نے تو ظاہر ہے وہ بہت بڑے علامہ تھے، مدت پہلے انہوں نے یہ بات کی۔ اب ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا یہ ہے کہ انفارمیشن ایکشن میں بدل جائیں، اور جب یہ ایکشن میں بدل جائیں گی تو یہ ہماری ریفلیکٹیو پرسنالٹی ہوگی۔ ریفلیکٹیو مین ریفلیکٹ کرے گی، یہ عکاسی کرے گی۔ آپ کے اندر جو کچھ ہے، جو علم آپ کے دماغ میں ہے، یہ عمل اس کی عکاسی کرے گا، وہ ریفلیکٹ ہوگا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ جو آپ نے سوچا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، آپ کا عمل اس کے مطابق ہے۔ اس کو ریفلیکٹیو پرسنالٹی کہتے ہیں، اس کو دوگلا پن کا ختم ہونا کہتے ہیں، اس کو علم اور عمل کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو ختم ہونا کہتے ہیں، اس کو ریفلیکٹیو پرسنالٹی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آئیں کوشش کریں کہ ہم جو پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں ڈالیں۔ وہ اخلاقی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ قانونی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اشارے کی پابندی بھی ہو سکتی ہے، وہ قانون کی پابندی بھی ہو سکتی ہے، وہ صفائی ستھرائی کی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ بے شمار چیزیں دنیا کے اندر موجود ہو سکتی ہیں۔ اور میں اس موقع پر کوئی تعریف کے نقطہ نظر سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ تعریف میں کسی کی کرنا مقصود ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ترقی اہل علم نے نہیں کی، اہل عمل نے کی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، تو علم آپ کو بلندیوں تک نہیں پہنچا سکتا۔ علم کے ساتھ جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہم جن کے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ میڈ ان جاپان ہو تو ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے، میڈ ان جرمنی ہو تو ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اوپر یہ 250 گرام ہے تو یہ 250 گرام ہی ہے، یعنی ان کا علم جو ہے وہ ان کے عمل کے مطابق ہے۔ آئیں ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سے اس دو رنگی کو ختم کریں
اور جو انفارمیشنز جو انسٹرکشنز ہمیں ملیں ہم ان کے اوپر عمل کریں تاکہ یہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔